ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے، کپڑے کاٹ دیتے، آگ لگا دیتے۔ ابھی اس دن میرے پاس آیا، انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے مجھے، کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے، گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی، کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی۔ جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے، اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر، کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے، حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں۔ جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے، لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے، جڈا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے، سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے، جن تورے گھراں چ لانگے بڑائی کھڑے۔ جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا، دکھی آتا ہے۔ جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ، اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو بات کیا کر رہا تھا، پہلی عمل کیا بتا رہا تھا؟ جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا سی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ، آقا کا فرمان ہے، پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے انہیں دو چیزیں بتائیں، اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں۔ ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ، کہیں بھی۔ بظاہر بلیاں، کتے، کوے، جانور کھاتے نظر آئیں گے، رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے۔ میں نے ان کے یہ عمل بتایا، اور ایک عمل اور کیا بتایا، وہ عمل بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر۔ تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں، کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ سلام سے مراد سلامتی ہو، جات تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام، سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کو سلام کر۔ میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی، اور ہر کسی کو السلام علیکم۔ ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی، السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجئے گا۔ وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ کی؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی تھی، جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی ہے۔
میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی, کچھ نہیں ہوگا, بے حس ہیں, گھسیٹتا پھرے گا, مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا, چونٹی کاٹے مجھے پتا نہ, مکھی بیٹھے مجھے پتا نہ, پیشاب حاجت مجھے پتا نہ. کچھ عرصے کے بعد ایک سیانا آیا, اس نے کہا ایسا کر, ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر. کیا پتا جواب دینے والا ولی ہے, قطب ہے, غوث ہے, کلندر ہے, نقیب ہے, نجیب ہے, ابرار ہے یا خضر ہے. واللہ اعلم. کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا, جا تجھ پہ سلامتی ہو, وعلیکم السلام, جا تجھ پہ سلامتی ہو, تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے, تیرا گھر پورا تھی ویسی, اس سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے. کہا کہ میں نے کیا کیا, اس کی بات دل کو لگی. میں نے دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں, 7 چوک ہے, چوک میں زیادہ, ویل چیئر وہاں رکھوا دی. جو گزرتا تھا السلام علیکم, جواب دے نہ دے, واقف ہو نہ ہو, کہتا ہے تے میرے سلام دا جواب کہنا دیتا تے کیوں کرا. ہاں 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 بول گئی تم, تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر, تے کو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے نہیں. لگے میں سلام کرتا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے, مکھی کا احساس ہوا ہے. میں نے کہا کام بن گیا. اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا, اب بھی تسبیح. پر میں جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا, جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا, اتنا درجہ پایا, یعنی صحت, تندرستی اور چلنا پایا, پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم. ہر بندے کو سلام کرتے تھے. اور وہ بندہ تیز چلتا تھا, الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی, تیز چلتا تھا. اس سلام کی برکت سے چلنا ملا. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا. ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھیں جو کھاتے ہیں. اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں, یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا. ایک ان کو سلام کریں. اللہ کا جو لفظ ہے یا سلام ہے نا, ایک بزرگ بتاتے تھے, بہت بڑی ہستی تھی, فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, جس گھر میں بے سکونی ہو, پریشانی ہو, جس گھر میں رزق نہ ہو, روٹی نہ ہو, اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ. اس گھر میں دیکھو تونگری کے دروازے کھلیں گے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.